میری بہن فاطمہ جیسے ہی 17 برس کی ہوئی چاچو اپنے بیٹے رحمت کا رشتہ طے کرنے کے لیے آ گئے۔ وہ سادہ سے تھے، امیر نہ تھے، مگر اپنے تھے۔ ابو نے سوچا میری 4 بیٹیاں ہیں، ان کو بیاتے بیاتے میں بوڑھا ہو جاؤں گا، اپنوں کی امیری غریبی کیا دیکھنا۔ انہوں نے فوراً آپی کا رشتہ اپنے بھتیجے سے طے کر دیا۔ ہماری بہن دلہن بنی تو ہم تینوں چھوٹی بہنوں نے خوب بڑھ چڑھ کر تیاری کی، کیونکہ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی۔ آپی بھی بہت سادہ مزاج تھیں، فوراً سسرال میں گھر کر لیا۔ ان کو وہاں اتنا پیار ملا کہ غربت میں بھی وہ خوش رہنے لگیں۔ آپی کے جانے کے بعد میرا دل اب گھر میں نہیں لگتا تھا۔ آپی بہن ہی نہیں، میری دوست بھی تھیں۔ دونوں چھوٹی بہنوں سے زیادہ وہ مجھے سمجھتی تھیں۔ پھر وقت پڑ لگا کر اڑتا گیا اور 6 برس پلک جھپکتے ہی بیت گئے۔ اللہ کی مرضی کہ فاطمہ آپی کو اولاد کی خوشی نہ مل سکی۔ امی کو اس بات کا بہت غم تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد آپی کے لیے دعا کرتیں۔ میں نے ہمیشہ انہیں بہن کے لیے اداس پایا، لیکن قسمت میں لکھے پر کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ میرے بہنوئی رحمت بھائی بہت اچھے انسان تھے۔ وہ کبھی آپی کو بے اولادی کا طعنہ نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تاہم اولاد نہ ہونے کا دکھ ان کو بھی اندر ہی اندر کھلتا جا رہا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر میں ٹینشن ہی پائی۔ کبھی ابو کو کاروبار کے لیے پریشان دیکھا، کبھی ماں کو بہن کے لیے اور کبھی بہن کو اولاد کے لیے۔ میں یہ سوچتی تھی زندگی تو خوبصورت شے ہے، پھر یہ دکھ اور تکلیفیں کیوں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں؟ گلاب کے پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، شاید یہ خود انسانوں کی اپنی پیدا کردہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم ان کو کم کرنا چاہیں تو اپنی سوچوں کو قناعت اور صبر کی طرف موڑ کر ان کو کم بھی کر سکتے ہیں۔ نہیں جانتی تھی دکھ اور تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں، اور ہم ان کو کم کرنا بھی چاہیں تو نہیں کم کر سکتے۔ یہ مقدر کا لکھا ہوتا ہے، جس کو مٹانا بندے کی بس کی بات نہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک آنٹی رہتی تھیں، بینش نام تھا ان کا۔ ہمارے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ انہوں نے جانے مجھ میں کیا گن دیکھے کہ اپنے بھانجے کے لیے مجھے پسند کر لیا۔ یوں میری منگنی ہو گئی اور میں ان رشتوں سے بالکل انجان تھی۔ مجھ میں رشتے نبھانے کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ جن لوگوں میں منگنی ہوئی تھی وہ بظاہر تو اچھے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ بیٹی کی نصیب کو کب کس نے کھول کر دیکھا ہوتا ہے۔ منگنی 2 سال رہی۔ 2 سال میں کبھی منگیتر نے مجھ سے بات نہ کی، آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھا۔ تب امی کو لگتا جیسے انہوں نے میرا رشتہ واجد سے طے کر کے بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ میرا بار بار سامنا ہوا لیکن کبھی واجد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ یہاں تک کہ امی جان سے بھی وہ صرف سلام دعا ہی کرتے تھے اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ امی یہ سوچ کر دل کو تسلی دے دیا کرتی تھیں کہ شاید لڑکا شرمیلا ہے۔ خیر، وقت گزرتا رہا اور 2 سال بخیریت نکل گئے۔ میری شادی کا سہانا دن آ پہنچا، جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے دولہے کے قدموں کی چاپ سنی۔ خبر نہ تھی آج کی رات انوکھی رات بن جائے گی، ایسی سہاگ رات جس کا کبھی کسی لڑکی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ میرے دولہے نے کمرے میں قدم رکھا تو میں نے شرم سے آنکھیں بند کر لیں۔ واجد نے مجھے آتے ہی سلام کیا اور ایک چھوٹا سا خوبصورت ڈبہ دے کر کہا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا گفٹ ہے اور شاید آخری بھی ہو۔ ان کا یہ جملہ عجیب سا لگا۔ ابھی میں بات کو سمجھ بھی نہ پائی تھی، ایک اور فکرہ کہہ دیا، صبا، اس گفٹ کو آج رات نہیں، کل صبح کھولنا، ابھی تو تم کافی تھک گئی ہوگی۔ سامنے میز پر پانی کا جگ اور گلاس رکھا تھا۔ جیب سے گولی نکال کر منہ میں ڈالی اور پھر 2 4 گھونٹ پی کر اسے نگل لیا اور خود بستر پر دراز ہو گئے۔ میں کچھ دیر اسی طرح بیٹھی رہی، اسی انتظار میں کہ شاید کچھ کلام کریں، لیکن ان کے تو خراٹے سنائی دینے لگے۔ وہ گہری نیند میں جا چکے تھے۔ میں نے گولی کا ریپر دیکھا، جس میں گولی تھی وہ نیند کی ٹیبلٹ تھی، جو کبھی کبھی امی اس وقت کھاتی تھیں جب بہت زیادہ پریشان ہوتی تھیں اور ان کو نیند نہیں آتی تھی۔ گویا میرے جیون ساتھی نے سہاگ رات کو نیند کی گولی کھا لی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ ان کے سو جانے سے دل بے چین ہونے لگا۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ پہلے سوچا امی سے بات کر لوں، مگر پھر سوچا وہ پریشان ہو جائیں گی۔ ہمت کر کے بھاری بھرکم شادی کا جوڑا تبدیل کیا اور ہلکا پھلکا لباس پہن لیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔
مگر پریشانی سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذانیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ اذان سن کر قدرے سکون ملا، جیسے اللہ پاک نیکی کی طرف بلا رہے ہوں۔ وضو کیا، نماز پڑھی۔ نیا گھر تھا اور اپنے دھولے کے ہوتے ہوئے میں اکیلی تھی۔ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ واجد سے پہلے بھی بات نہیں ہوتی تھی، اس لیے اب ان کو جگانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی پریشانی میں اس تحفے کا خیال نہ رہا جو واجد نے مجھے رات کو دیا تھا اور کہا تھا ابھی نہیں بلکہ اس کو کل کھولنا۔ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی، باہر سے دروازہ بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، 11 بج رہے تھے۔ دروازہ کھول کر جلدی سے غسل خانے میں چلی گئی، لباس تبدیل کیا اور میک اپ بھی کیا، بال بنائے اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ساس نے دروازہ بجایا تھا کہ دلہن تیار ہو جاؤ، تمہاری خالہ اور بہن تمہیں لینے آئی ہیں۔ میں اندر کمرے میں پرس لینے گئی، تب بھی واجد سوئے ہوئے تھے۔ خالہ اور بہنیں باتیں کر رہی تھیں اور میں سوچوں میں گم تھی۔ گھر آئی تو ماں نے چاہا ان سے باتیں کروں، لیکن تھکن کا بہانہ کیا اور سونے چلی گئی۔ شام تک کمرے میں بند رہی۔ آخر کار امی نے کمرے میں آ کر کہا، صبا بیٹے اب اٹھ بھی جاؤ، رات کو اپنے گھر چلی جاؤ گی، کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھو، شام کے 6 بج رہے ہیں۔ میں نے چائے وغیرہ پی، اتنے میں ابو آ گئے، ان سے ملی، کسی پر کچھ ظاہر نہ کیا کہ مجھ پر کیا گزری ہے، لیکن دل بہت بے چین تھا کہ میرے دولہے صاحب نے کل کی معذرت کے لیے ایک فون تک نہ کیا تھا۔ ایک پل کو سوچا آپی سے بات کر لوں، پھر یہ خیال کر کے چپ ہو گئی کہ شاید واجد واقعی تھکے ہوئے ہوں، تبھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ رات کو ساس لینے آ گئی، توقع تھی واجد بھی ساتھ ہوں گے، لیکن وہ نہیں آئے۔ ساس کے ساتھ میں گھر آ گئی، یہ دیکھ کر اور تعجب ہوا کہ میرا جیون ساتھی جس کو میرا منتظر ہونا چاہیے تھا وہ گھر پر نہیں تھا۔ ہکا بکا لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھی تھی کہ ساس نے کہا دلہن اپنے کمرے میں چلی جاؤ، واجد گھر پر نہیں ہے، وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ کمرے میں آ گئی، رات کو واجد نہیں آئے۔ ساس پریشان تھی کیونکہ ان کا فون بھی بند تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ حجرہ عروسی میں اکیلی بیٹھی میں اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ 3 بج گئے۔ ساس بھی میری جاگ رہی تھی، تبھی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، اب سو جاؤ، واجد کسی کام سے گیا ہوا ہے، نہیں آ سکے گا، صبح آئے گا۔ میں نے غمناک آنکھوں سے ان کو دیکھا تو سر جھکا کر دھیمی آواز میں وہ بولیں، ہاں بیٹی، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن مجبوری ہو گئی ہوگی، تم پریشان نہ ہو، سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ رات بھر جاگتے میں میری کٹ گئی، نیند اپنے بس میں نہ تھی، کیسے اسے آنکھوں میں بھر لیتی۔ فجر کی اذان ہوئی، میں نے نماز پڑھی اور کمر سیدھی کرنے کو لیٹی تو سامنے میز پر رکھے اس گفٹ باکس پر میری نظر پڑی جو سہاگ رات کی پہلی رات میرے دولہے نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ پریشانی میں اسے کھولنا ہی میں بھول گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اسے کھولا، اس میں ایک خط تھا اور ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ یہ طلاق نامہ تھا جسے دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ساتھ ہی خط میں لکھا تھا، صبا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں اور نہ ہی میرے ماں باپ نے تم سے میری زبردستی شادی کروائی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایک لڑکی جس کا نام رابعہ ہے اس کو بہت چاہتا ہوں، لیکن وہ میری طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ میرے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا تم منگنی کر لو، اگر رابعہ واقعی تمہیں چاہتی ہوگی تو تمہاری منگنی کا سن کر ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ اور سچ ایسا ہی ہوا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو وہ میری طرف مائل ہونے لگی۔ مجھے تو بس یہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے منگنی نہ توڑی اور آخر تک میں اس کا انتظار کرتا رہا کہ وہ خود آ کر مجھ سے اظہار کرے۔ اس نے میری شادی سے 3 دن پہلے مجھ سے اظہار کیا اور ساتھ یہ بھی شرط رکھ دی کہ میں تم سے شادی کر کے پہلے دن تمہیں طلاق دے دوں، تب اسے یقین آئے گا کہ میں اس کی خاطر تم کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ مجھ سے یہی قربانی چاہتی تھی اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ آج میرا اس کے ساتھ نکاح ہوگا، اس لیے میں جا رہا ہوں اور اب کبھی نہیں لوٹوں گا۔ تم میرا انتظار نہ کرنا کہ اب ہمارے درمیان نکاح کا بندھن باقی نہیں رہا۔ خدا حافظ۔ جیسے ہی یہ خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ روتے روتے ساس کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے جب خط اور طلاق نامہ دیکھا تو سکتے میں رہ گئیں۔ یہ سچ ہے کہ اس بارے میں ان کو کچھ بھی علم نہ تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھی میں روتی رہی، وہ بھی ساکت تھیں، کیا دلاسا دیتیں۔ تبھی میں امی کے گھر آ گئی۔ رات بھر آنکھوں سے آنسو گرتے رہے،
چاہتی تھی جاتے ہی ان کے گلے لگ کر خوب روں گی۔ ساس نے مجھے روکا تھا کہ ابھی نہ جاؤ، واجد کو آ لینے دو، میں اسے پوچھوں گی کہ آخر کیا ماجرا ہے، مگر میں نہ رک سکی۔ میں نے کہا اماں جی، آپ کے بیٹے نے لکھ دیا ہے کہ ہمارا اب کوئی بندھن نہیں رہا، تو پھر میں کس ناطے سے اس گھر میں رکوں؟ میرا کیا مقصد ہے یہاں رکنے کا؟ ابھی میں امی کے گھر کے باہر ہی تھی کہ رونے کی آوازیں سنائی تھیں۔ یہ آپی اور امی کی آوازیں تھیں۔ یا الہی خیر، دل میرا دھک سے رہ گیا۔ اندر گئی تو پتہ چلا بہنوئی نے خفیہ نکاح کر لیا تھا، جس کا پتہ آپی کو اب چلا ہے۔ انہوں نے شوہر سے پوچھا تو رحمت نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر سوتن قبول ہے تو میرے گھر رہ سکتی ہو، ورنہ اپنے ماں باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ آپی نے ابو کو آ کر بتایا۔ انہوں نے رحمت بھائی کو فون کیا تو انہوں نے ابو سے بھی گستاخی سے بات کی، جس سے میرے والد کو صدمہ ہوا اور ان کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ وہ پہلے سے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کو اپنے بھتیجے سے ایسی توقع ہرگز نہ تھی۔ اس وقت ماموں گھر میں تھے، وہ جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال کر ابو کو ہسپتال لے گئے۔ ادھر باجی نہیں سنبھل رہی تھیں، امی بھی رو رہی تھیں اور ان کو بھی تسلیاں دے رہی تھیں۔ ایسی سچویشن میں جب درد سے لبریز دل لے کر ماں کے گھر کے اندر قدم رکھا تو اپنا درد میں بھول گئی تھی۔ جو آنسو بہہ رہے تھے ان کو بہنے دیا۔ امی کو آپی نے سمجھایا کہ وہ جو رو رہی ہیں اسی وجہ سے میں بھی رو رہی ہوں۔ اس ٹینشن زدہ ماحول میں بات بھی نہ کر پائی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ملازمہ نے فون اٹھایا۔ ماموں کہہ رہے تھے کہ ابو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جلد از جلد فلاں ہسپتال آ جاؤ۔ ملازمہ نے بڑی دقت سے یہ پیغام امی تک پہنچایا۔ ہم سب کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے، سب کچھ بھول کر بھاگم بھاگ ہسپتال آئے۔ والد صاحب ہمارے دکھوں سے بے نیاز خاموش آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ وہ تو اس جہاں کے باسی ہو گئے تھے کہ اب ان کو کیا کہ ہم ہنسیں یا روئیں۔ وہ اپنا سارا بوجھ امی کے ناتواں کندھوں پر ڈال کر ہمیشہ کے لیے دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ زندگی کے ہر صدمے سے یہ صدمہ بڑا تھا۔ امی بے ہوش تھیں، مشکل سے ان کو سنبھالا، انہیں گھر لے کر آئے۔ ابو اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے تھے۔ امی کو کچھ خبر نہ تھی۔ 3 دن تک وہ اپنے ہوش سے بیگانہ رہیں۔ بیٹی پر سوتن پڑ گئی اور سہاگ کے تحفظ سے وہ محروم ہو گئیں۔ ان پر تو پہاڑ پر پہاڑ گر پڑا تھا۔ کیسے میں ان کو بتاتی کہ ماں، تمہارے لیے ایک بری خبر اور بھی باقی ہے۔ تمہاری دوسری بیٹی کو ایک رات کی دلہن کو اس کی زندگی کے محافظ نے سہاگ رات کو طلاق نامہ تحفے میں دے دیا ہے۔ ابو کی وفات کی اطلاع جب میری ساس کو ملی، وہ روز آتیں، لیکن انہوں نے اپنی زبان نہ کھولی۔ گھر کے افسردہ ماحول کا تقاضا یہی تھا کہ چپ رہیں۔ 10ویں روز ماں نے مجھے کہا صبا بیٹی، اب تم گھر جاؤ، نئی نویلی دلہن ہو، تمہارا دولہا ضرور تنہائی محسوس کرے گا، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ اب میکے مت رہو۔ ساس بھی بیٹھی ہیں۔ امی بضد تھیں کہ نئی نئی شادی ہے، اسے اپنے گھر ہونا چاہیے۔ میں نے ماں کو کچھ نہ بتایا۔ ساس سے پوچھا بتائیے کیا کروں؟ وہ مجھے ایک طرف لے کر چلی گئیں، کہنے لگیں تمہاری ماں کی حالت صدمے سے درست نہیں، اپنے والد کا 40واں ہو جانے دو، ماں کو کچھ نہ بتانا اور میرے ساتھ گھر چلو۔ واجد تو آیا ہی نہیں، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں، تم ہوگی تو دونوں کو ڈھارس ملے گی۔ ساس کے ساتھ میں ان کے گھر چلی گئی۔ ماں کی خاطر میں نے ساس کے گھر رہ کر طلاق کی عدت پوری کی اور ادھر ماں نے اپنی عدت پوری کی۔ میں شاید پہلی لڑکی تھی جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پوری طرح نہ اتری تھی اور وہ عدت پوری کر رہی تھی۔ عدت ختم ہو گئی تو امی کے پاس آئی اور ان سے کہا واجد نے مجھے طلاق دے دی ہے، تبھی آپ کے پاس وہ ملنے کو نہیں آئے۔ امی کو بتانا ہی پڑا۔ یہ سنتے ہی وہ اور زیادہ صدمے میں چلی گئیں، رو رو کر دہائیاں دینے لگیں کہ ہائے، ایک ساتھ اتنی مصیبتیں، اے اللہ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا، اتنی تکلیفیں۔ جتنے دن میں ساس کے پاس رہی تھی انہوں نے بہت پیار سے مجھے رکھا، مگر واجد ایک بار بھی گھر لوٹ کر نہیں آئے۔ بالآخر تو یہ گھر میرے لیے پرایا ہو چکا تھا، چھوڑ کر آنا ہی تھا۔ میکے آ گئی تو اداسی نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپی کی پریشانی الگ اور ابو، میرے پیارے ابو اب اس دنیا میں نہ رہے تھے۔ سچ کہتی ہوں، خدا کسی پر ایسے دن نہ لائے جو ہم پر آ گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ امی کو میری بہت فکر تھی، وہ میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھیں، مگر میں اب شادی کے نام سے ڈرتی تھی۔ امی کو میں نے صاف کہہ دیا کہ ہرگز دوبارہ یہ سخت تجربہ نہیں دہراؤں گی۔ اس بات کو 2 سال بیت گئے۔ ماموں نے تعاون کیا،
دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں ان کے دونوں بیٹوں سے ہو گئی۔ والدہ نے سکھ کا سانس لیا، بوجھ ہلکا ہوا، مگر میں تو پتھر کی سل تھی جو ماں کے کلیجے پر ابھی تک دھری ہوئی تھی۔ فاطمہ آپی نے کچھ دن رونے پیٹنے کے بعد سوتن کا وجود قبول کر لیا، کیونکہ گھر سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ اولاد بھی نہ تھی کہ کدھر جاتی۔ ایک روز چچی چاچا آئے، پیار سے گلے لگایا، بہت سمجھایا۔ رحمت نے بھی معافی تلافی کی تو آپی نے سوتن کے دکھ کا کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا۔ آپی کے دل کا حال اللہ جانے، تاہم سمجھداری سے کام لیا اور کچھ شرطیں منوا کر اپنے شوہر کے ساتھ ان کے گھر چلی گئیں۔ رحمت بھائی نے مان لیا کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک رکھیں گے اور دوسری بیوی کو الگ رکھیں گے۔ خیر، میری سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی کہ بہنوئی نے کیسے دوسری شادی کر لی، جبکہ وہ آپی سے اس قدر پیار جتلاتے تھے اور ایک دن بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ گھر میں امی اور میں رہ گئے تھے اور ماموں ہماری دیکھ بھال کر رہے تھے، خرچہ وغیرہ بھی دیتے، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا لازم ہو گیا تھا۔ میں نے گھر کے نزدیکی اسکول میں جاب کر لی۔ ہماری میڈم اچھی عورت تھیں۔ ایک روز کہا کہ اگر تم چاہو تو شام میں کچھ بچوں کو گھر جا کر ٹیوشن دے سکتی ہو۔ میڈم ہمارے محلے میں رہتی تھیں اور میرے حالات سے بخوبی واقف تھیں۔ میں نے یہ آفر قبول کر لی۔ صبح اسکول جاتی، دوپہر کو آ کر گھر کا سارا کام کرتی اور شام کو ٹیوشن پڑھاتی۔ رات کو تھک ہار کر بے ہوش ہو کر پڑ جاتی تھی۔ کہتے ہیں غم انسان کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ امی تو بس ہر وقت مصلے پر بیٹھی اللہ اللہ کرتی رہتیں۔ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں میری تھیں۔ جو مجھے دیکھتا افسوس کرتا کہ اس بیچاری نے شادی کا سکھ نہ دیکھا۔ میکے میں بھی زندگی مشین کی طرح کام کام اور بس کام میں گزر گئی۔ میں تو ماں کے لیے جی رہی تھی، کیونکہ والدہ میری بہت بیمار رہنے لگی تھیں۔ امی کو میرا غم دیمک کی طرح چاٹ گیا۔ انہوں نے پڑوسیوں کو میرے رشتے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ ایک روز اسکول سے پڑھا کر گھر آئی، کچھ عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ تب امی بھی آ گئیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ عورتیں تم کو دیکھنے آئی ہیں۔ میں نے کہا ماں، میری بس ہو چکی ہے، ان کو لوٹا دیجیے، میں اب شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے بہت سمجھایا، بیٹا میرا بڑھاپا ہے، پھر تیرا کون ہوگا، تیرا کیا بنے گا، میری بات مان لے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ تم کو اپنانے کی آرزو مند ہیں۔ اب میری بات تم نے نہ مانی تو دیکھ لینا، تیرے ہی غم سے میں 2-4 دنوں میں ہی ختم ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگیں۔ ماں کی حالت دیکھ کر میں ان کے اور اللہ کی رضا کی خاطر خود کو ایک بار پھر حالات کے سپرد کر دیا۔ ماں جی اٹھی، جیسے سوکھے دانوں میں پانی پڑ گیا ہو۔ وہ میری شادی کی تیاریوں میں لگ گئیں، جبکہ مجھے اس شادی سے کوئی بھی دلچسپی نہ تھی۔ اس لیے میں نے ماں سے یہ تک نہ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کس سے رشتہ کر رہی ہو، لڑکا کیسا ہے اور کیا کرتا ہے۔ آپی نے بتایا لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، مگر بیوی سال بعد فوت ہو گئی تھی۔ اس نے بچی کو جنم دیا تھا، لیکن بچی بھی ماں کے بغیر جی نہ سکی۔ جس سے شادی ہو رہی تھی اس کا نام عبدالرافع تھا۔ میری تینوں بہنیں بہت خوش تھیں۔ وہ میری شادی کے لیے شاپنگ کر رہی تھیں اور میں ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ ایک بار بھی میں نے نہ دیکھا کہ وہ کیا لائی ہیں۔ وہ دن بھی آ گیا جب میری شادی تھی، مگر میں نے قسمت سے کوئی امید بھی نہ لگائی تھی۔ بس میں چپ تھی، سب اللہ پر میں نے چھوڑ دیا تھا۔ جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، صدقے دل سے یقین کیجئے اللہ بھی اپنے صادق بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا۔ عبدالرافع میری سوچ سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلی بیوی کی وفات کے بعد کسی عورت یا لڑکی کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اپنا سب کچھ، پیار، وفا، اپنی منکوحہ کی امانت سمجھتے تھے۔ واقعی انہوں نے مجھے عزت، پیار اور احترام سب کچھ دیا، میری ہر خواہش کا پاس کرتے تھے۔ وہ صاحب حیثیت تھے، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ 1 سال بعد اللہ نے میری گود ہری کر دی اور بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میری شادی کے کچھ دنوں بعد ماموں امی کو اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ وہ اکیلی نہ رہ سکتی تھیں، وہاں میری بہنیں تھیں امی کا خیال رکھنے والی۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میں تو اتنی مصروف ہو گئی کہ امی کی طرف بھی میں کبھی کبھار جاتی تھی۔ جب میرا علی 1 سال کا ہو گیا تو اس کی سالگرہ کی خوشی میں عبدالرافع نے کہا کہ چلو آج کھانا باہر کھاتے ہیں۔ جب ہم ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو میری سابقہ ساس مجھے مل گئیں۔ میرا ان سے تو کوئی جھگڑا نہ تھا، وہ گلے ملیں، دعائیں دینے لگیں۔ میرے بیٹے کو پیار بھی کیا، پھر بولیں دعا کرو، واجد آج کل صحیح نہیں ہے، وہ بیمار ہے۔ میں نے نہ پوچھا کہ کیا بیماری ہے، خود ہی کہا بیٹے
کسی کا کوئی ناحق دل دکھائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ واجد نے بھی تمہارا دل دکھایا تھا، اس کو چاہت کی شادی راس نہیں آئی اور وہ لڑکی اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اب تک اسی صدمے سے وہ نہیں نکلا۔ اس کا ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر سے علاج چل رہا ہے۔ تم دل سے اسے معاف کر دو، جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اسے شفا تبھی ہوگی جب تم اسے معاف کرو گی۔ میں نے کہا آنٹی جی، آپ کے بیٹے نے مجھ سے معافی نہیں مانگی، تو کیا میں معاف کروں؟ آج آپ نے کہا ہے تو میں اسے معاف کرتی ہوں آپ کی خاطر۔ آپ کو تو ماں کی طرح میں سمجھتی ہوں۔ اتنے میں عبدالرافع بھی قریب آ گئے۔ وہ بل ادا کرنے گئے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے دعا کی کہ خدا واجد کا بھلا کرے۔ مجھے تو میرے رب نے زندگی کی ہر نعمت سے نواز دیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ اس انسان نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ صرف اور صرف اپنے محبوب کو پانے کے لیے اس شخص نے میرے ساتھ شادی کا ایک ڈھونگ رچایا۔ سہاگ رات کو ہی مجھے طلاق نامہ تھما کر خود کہیں روح پوش ہو گیا۔ بے شک میں بہت اداس تھی۔ میری زندگی بہت کٹھن دور سے گزری ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں بہت خوش ہوں۔ عبدالرافع جیسا جیون ساتھی قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں لمبی دراز عمر عطا کرے اور ہمارا ساتھ تا عمر رہے، آمین۔ آپ بھی ہمارے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔